الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، آج آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 سے ترجمۃ القرآن اور مختصر تفسیر سماعت کریں گے۔ اس آیت کے اندر مہینوں کی تعداد اور حرمت والے مہینوں کا بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کی نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہے، جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافہ، اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں حرمت والے مہینوں کا بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں۔ یہ جو قمری مہینے چلتے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں ہیں، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں کہ ان میں جنگ و جدال کرنا حرام قرار دیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب، اور 3 متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور وہ اس لیے ہے کہ رجب میں زیادہ لوگ عمرے کے لیے جاتے تھے، اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم میں یہ حج کو جانے، حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے ہیں، اس لیے ان کو حرمت والا مہینہ کہا گیا ہے۔ لیکن اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً، یعنی مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو، اور جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، مدد کرو، اور جنگ کے اندر بزدلی کا مظاہرہ نہ کرو، کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرو، پسپائی اختیار نہ کرو۔ اور بیشتر مفسرین کے نزدیک یہ بات مشہور ہے اور انہوں نے لکھی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں کفار سے جنگ کرنے کی ممانعت جو تھی وہ منسوخ ہو چکی ہے۔ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا اس کے علاوہ مہینے ہوں، مشرکین سے جنگ کی جا سکتی ہے۔ اور اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد تعاون کر کے ان کے خلاف لڑو۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمان اتفاق اور اتحاد کے ساتھ مشرکین سے، کفار سے جنگ کرتے رہے، چاہے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہی تھی، اسباب تھوڑے تھے، لیکن ہر میدان میں مسلمان غالب آتے رہے اور اپنی فتح کا جو جھنڈا تھا وہ لہراتے رہے۔ آپ دیکھ لیں روم، ایران، یہ اس دور کی سپر پاورز تھیں، ان کو کس طرح اسلام نے پاؤں تھلے روندا ہے۔ یہ مصر ہو گیا، عراق ہو گیا، اسپین ہو گیا، افریقی ممالک جتنے بھی ہیں، اس کے اندر جو اسلام کا پرچم لہرایا ہے، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے یہ سب معاملہ جو ہے وہ امپاسبل ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں آپ دیکھیں گے کہ جب مسلمان متحد رہے تو اللہ نے کس طرح انہیں فتح نصیب کی، اور پھر کفار نے سازش کی، مسلمانوں کا اتحاد توڑا، اتفاق توڑا، اور مسلمان جب ٹکڑوں میں بٹ گئے تو آپ پھر دیکھیں کہ تاتاریوں نے کس طرح مسلمانوں پر ظلم و ستم کیے۔ آپ وہ داستانیں پڑھے، خدا کی قسم خون کے آنسو نکلتے ہیں کہ اس وقت جو تھے ماؤں کے سامنے بیٹوں کو ذبح کیا، بہنوں کے سامنے بھائیوں کو ذبح کیا، بھائیوں کے سامنے بہنوں کی عزتیں لوٹیں، خانقاہی نظام کو آگ لگا دی، علماء جو تھے حق کہنے والے چن چن کر قتل کیا، اور بغداد کے اندر جو اسلام کا ورثہ تھا، علم،
کی صورت کے اندر جو موجود تھا اس کو اٹھا کر انہوں نے دریائے نیل کے اندر پھینک دیا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب انہوں نے وہ علم جو تھا وہ دریائے نیل میں پھینکا تو دریائے نیل کا پانی جو تھا وہ سیاہ ہو گیا، اور پھر بہت ظلم کیا، زیادتیاں کی، مساجد کے اندر جو تھے وہ گھوڑے باندھ دیے، اذان و نماز پر پابندی لگ گئی، یعنی یہ حالات ہو گئے۔ مسلمان حسرت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ یعنی جب اتحاد تھا تو پھر سپر پاورز ان کو ناکوں چنے چبائے، جب اتحاد نہ رہا تو پھر تتاریوں سے جو مسلمانوں پر ظلم و ستم جو ہوئے، آپ وہ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ لیکن موجودہ جو حالات چل رہے ہیں کہ اس دور میں بھی مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ یہ ایک مرکز پر جمع اور متحد ہونے کی بجائے مختلف ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور کفار کا دست نگر ہونے اور اس پر زندگی گزارنے کو عظیم کامیابی سمجھ رہے ہیں، سعادت سمجھ رہے ہیں اور ترقی سمجھ رہے ہیں۔ تو اس پر ہمیں دیکھنا چاہیے، جو کفار ہماری تباہی کے منصوبے بناتے ہیں اور جال بن رہے ہیں، ان جالوں میں پھنسنے کو فخر کر رہے ہیں، یعنی مسلمان حکمران اور جو لبرل قسم کے لوگ ہیں، جو مغرب سے متاثر لوگ ہیں، وہ اس جالوں میں پھنسنے کو فخر سمجھ رہے ہیں، ترقی کہہ رہے ہیں، کامیابی سمجھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، پھر کچھ دین فروش علماء بھی، کچھ غدار سیاستدان بھی، یعنی کہ اگر آپ کسی مسلمان ملک کے ساتھ حمایت کا اعلان کرتے ہیں، آپ پچھلے دنوں دیکھیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری ریاست کا جو بیانیہ آیا وہ یہی تھا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کفار نے تو مخالفت کرنی ہی کرنی تھی، ہمارے ریاست کے اپنے ہی لوگ، سیاستدان، اور اس میں زیادہ تر صحافی برادری میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی پرسوں چوتھ ایک کالم آیا ہوا تھا کابل سے پشاور تک، آپ وہ پڑھیں تو یقین کریں کہ حیرانی ہوتی ہے کہ یار یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو مسلمانوں کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے خوش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، ہم کفار سے نہ معاشی جنگ جیت سکتے ہیں، نہ اسلحے کی جنگ جیت سکتے ہیں، نہ سازش کی جنگ جیت سکتے ہیں۔ تو یہی ہے کہ ہم اتفاق اور اتحاد کے ساتھ ہم مسلمان ہو جائیں، اتفاق اور اتحاد ہو جائے، اور کفار کے خلاف ہم جب نکلیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار اٹھا کر ہی نکلنا ہے، کم از کم ہمارا مسلمانوں کا بیانیہ تو ایک ہو جائے، کو قیادت تو ہمیں مل جائے۔ تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ درس قرآن اگر ہم نے بھلایا نہ ہوتا، یہ زمانہ زمانے نے دکھایا نہ ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن مجید کی تعلیمات کو چھوڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کو، احادیث کو، حضور کی محبت سے منہ موڑا ہے، تو آج یہ حالات جو ہیں وہ بنتے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ و مامون فرمائے اور امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اگلی آیت میں مہینوں کو آگے پیچھے کرنے کے متعلق کافروں کا جو حال ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ مہینوں کو آگے پیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے ان کے نزدیک۔ اس کے ذریعے ان کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے جو ایک سال کسی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دیتے ہیں اور ایک سال اسے حرام قرار دے دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی گنتی پوری کر دے اور اللہ کے حرام کیے ہوئے حلال کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی کفار جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ ایک سال میں جو حرمت والے مہینے ہیں، اگر ان کے اندر کوئی جنگ ان کی چل رہی ہوتی تھی تو وہ ان میں جنگ جاری رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ 4 مہینے ہی پورے کرنے ہیں نا، گنتی پوری کرنی ہے، تو اگلے سال ہم ان کو یعنی کسی اور مہینے کو حرمت والا ڈکلیئر کر دیں گے،
یعنی سال میں 4 مہینے ہی کریں گے، لیکن رجب اگر چل رہا ہے تو اس کے علاوہ ہم کوئی اور رکھ لیں گے، شوال کو حرمت والا مہینہ کہہ دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ ان کا کفر میں ترقی کرنا ہے کہ اللہ کے حلال کیے وہ کو ترک کر کے اپنی طرف سے کسی اور کو حلال کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا یہ جو عمل ہے زُجِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، ان کے سامنے مزین کر دیا گیا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کفار کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ کفر میں ترقی کر سکتے ہیں، سائنس میں کر سکتے ہیں، ایجادات میں کر سکتے ہیں، مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ہدایت میں ترقی نہیں کر سکتے۔ ہدایت تو اللہ اسے دیتا ہے جو اللہ جل شانہ پر ایمان رکھتا ہے، رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت کو مانتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کا نور نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔